السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، مسلم مسیحی مکالمہ فورم جو دعوت و اصلاح کی خالصتاً دعوت و اصلاح کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، تو اس میں ہمارا مسلم اینڈ کرسچن ڈبیٹ جو ہمارا چینل ہے، اس میں ہمارے مسیحی برادری کے ساتھ مختلف جو پاسٹر حضرات ہیں ان کے ساتھ ہماری ویڈیوز، مکالمہ، مناظرہ، اس کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس پہ مختلف مسیحی دوستوں کی طرف سے کئی سوالات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے معزز مہمان اور عظیم مذہبی اسکالر حکیم محمد عمران ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں کہ حکیم صاحب اکثر جو ہمارے یہ مناظرے جو ہیں یہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، آپ کے مناظرے ہیں مختلف، یا اور ہمارے جو مختلف ٹیبل ٹاک ہوتی ہے یا سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، یا مختلف ہم جو دعوت و اصلاح کی نظریے سے مختلف پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں مختلف مسیحی دوست جو ہے وہ کئی قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب جو ہے وہ بیان کریں بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ جی بالکل، ہمارا تو ہاں، اگر کوئی مسیحی دوست اعتراض کرتے ہیں، علمی اعتراض اگر ہو، ایک ہے کہ وہ گستاخانہ یا بیہودہ کوئی اعتراضات ہیں، اس کے ہم پابند نہیں جواب دینے کے، وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ جی بالکل جی۔ تو اس میں ہمارے جو مختلف یہ پروگرام ہیں، ان میں مختلف سوالات حکیم صاحب جو ہمارے سامنے آئے ہیں، جو مختلف مسیحی دوستوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک سوال تو یہ سامنے آیا، مختلف یہ ملحدین کی طرف سے بھی اکثر یہ سوالات سامنے آتے رہتے ہیں، یا جو منکرین حدیث ہیں ان کی طرف سے بھی، اور یہ ایک مسیحی دوست نے یہ سوال کیا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ اس میں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں، جی دیکھیں اسلام کتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے تو اسلام ظلم سکھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ آپ نے ظلم کی تعلیم دی، اس کے کتوں کو قتل کرنے کے متعلق، اس کے متعلق آپ کچھ بیان فرمائیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایک عام انسان اور ایک نبی جو ہے اس کے فرق کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جی جی، ہم جتنے مرضی صاحب علم ہوں، صاحب عقل ہوں، جتنی مرضی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر جائے، تو نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کی حضوری میں ہوتا ہے۔ نبی کا جو بولنا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ نبی جو کلام کر رہا ہوتا ہے، جو حکم دے رہا ہوتا ہے، وہ اسے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈلیور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو علم ہوتا ہے دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ اس علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا جو ہے یہ بڑا ایشو بناتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا کئی لوگوں نے پوسٹیں بھی لگائی ہیں اور ہمارے مناظرے کے نیچے انہوں نے یہ سوال بھی کیا ہے۔ اب میں اپنے مسیحی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پہلے وہ بائبل میں کتے کا بیان تو پڑھیں کہ بائبل میں کتے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اچھا، بائبل میں اس کے متعلق؟ جی، بائبل میں اب دیکھیں کہ بائبل میں کتے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ استثناء کی کتاب ہے، استثناء کا 23 باب ہے اور 23 باب کی 18 آیت کے اندر، اچھا، وہاں کتے کی اجرت سے منع کیا گیا اور کتا جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مگر ہمارے جو مسیحی دوست ہیں، یہودی تو بڑے پابند ہیں، وہ تو بالکل وہ تو سخت جو ہے شریعت کے پابند ہے، مگر ہمارے جو
मसीही हजरात हैं उन्होंने घरों के अंदर कुत्ते पाले हुए होते हैं, घरों के अंदर कुत्ते रखे हुए होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते को घर में रखने से मना फरमाया। आपने अब ये कहते हैं कि कुत्तों को मारना, ये ऐसा नहीं है, वो मखसूस कुत्ते थे। मैं अभी उनका जो है ना वजाहत करता हूँ। तो पहले हम जरा देखें कि बाइबल के अंदर जो है कुत्तों को मकरूह करार दिया गया है, और जो मकरूह है उसका घर के अंदर रहना या पाक जगह के अंदर रहना वो मुनासिब ही नहीं है, उसे दूर रखना चाहिए। और हमारे मसीही भाइयों ने घर के अंदर कुत्ते पाले हुए होते हैं। बल्कि मैंने तो कीन साहब देखा है कई प्रोग्रामों में कि बकायदा अपने बिस्तर में साथ उसे सुलाते होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, एक बर्तन में खाते हैं, एक बर्तन में खाते हैं। और फिर देखें कुज़ात की किताब जो है इसका चैप्टर 7 है और 5 वर्ष के अंदर वहाँ लिखा है कि जो शख्स आदमी, इंसान की बात हो रही है, जो इंसान जो है वो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उसे अपने लोगों से अलग कर दो, उसे निकाल दो वहां से। ठीक है इंसान है, कुत्ता नहीं है। कुत्ते की नकल करके वो खा रहा है, कुत्ते की नकल करके वो पी रहा है कि जैसे कुत्ता पीता है, जैसे कुत्ता खाता है, उसे अपने लोगों से खारिज कर दो। यानी एक पसंदीदा नहीं उसे करार दिया, पसंदीदा नहीं करार दिया गया। जी हाँ। तो अब देखें मकाशफा की किताब, बाइबल की आखिरी किताब जो है मकाशफा की जो किताब है, मकाशफा के बाब 22 के अंदर 15 वर्ष के अंदर वो बताया गया है कि आसमानी बादशाहत में यानी कि जन्नत के अंदर कुत्ते दाखिल नहीं होंगे। अच्छा, क्यों भाई कुत्ते क्यों दाखिल नहीं होंगे? उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि ये एक पलीद जानवर है, एक नापाक जानवर है, और इसलिए जन्नत पकीज़ा लोगों के लिए, जन्नत पकीज़ा लोगों के लिए है। ठीक है, तो अगर वो जन्नत में उसका दाखिला ममनू है तो ये इनके बिस्तर के ऊपर कैसे होता है, इनके एक बर्तन के साथ ये कैसे खा रहा है, हालांकि बाइबल इसे जो मना कर रही है। ठीक है, पहले तो ये अपनी बाइबल के अंदर देखें कि कुत्ते का बयान क्या है। अब आते हैं सवाल की तरफ कि कुत्तों को मारने से, जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कुत्तों को जो है ना वो कत्ल कर दो, कुत्तों को मार, ऐसा नहीं है कि ये हुक्म जो है ना वो मुतलकन नहीं है कि सारे कुत्तों को जो है ना कत्ल कर दो। हालांकि हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते जो हैं रखवाली के लिए जानवरों के बाड़े के अंदर कुत्ते रखने की जो है इजाज़त दी गई है, और शिकार के लिए जो शिकारी कुत्ते हैं उन्हें रखने की जो है ना इजाज़त दी गई है, मगर घरों से बाहर जो जानवरों का बाड़ा होता है वहाँ जो है खेतों में। जी हाँ। तो अब देखें कौन से कुत्ते जो हैं वो मारने के लिए खसूसन कहा गया है। वो हदीस को सही मानों में वो देखते नहीं है कि इसकी वजह क्या है। मुकम्मल जो रवायात है वो एक रवायत को पकड़ के और इतराज जो है वो इतराज कर देते हैं। अब सही मुस्लिम हालांकि चाहिए तो ये कि हकीम साहब कि इस मौजू के मुतल्लिका जितनी 2-4 सबको देखें, उनको जमा करके सामने रख के फिर उसके मुताबिक मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4101 में 4101 में हदीस नंबर में यहाँ वजाहत की गई है कि मुतलकन हर कुत्ते को नहीं कत्ल करना। ठीक है, वो मखसूस कुत्ते हैं। कौन से कुत्ते हैं? हदीस के अंदर लफ्ज मौजूद है, वो खूनखार कुत्ते, काले रंग के। एक तो उनकी निशानी बताई गई है, एक तो उनका रंग जो है वो स्याह होता है, काला। एक निशानी उनकी बताई गई है, उनकी आंखों के ऊपर जो है वो सफेद जो दो निशान होंगे, दो सफेद। और फिर साथ ये वजाहत कर दी गई है कि खूनखार कुत्ते। ठीक है, ये वो कुत्ते हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ आम ऐसा कुत्ता, उसे कहते हैं ये कुत्ता हल्का हो गया है। ठीक है, उसे गवर्नमेंट आर्डर जारी करती है, मसाजिद में ऐलान होते हैं, स्पीकर में ऐलान होते हैं कि ये कुत्ता जो है ये पागल हो गया, दीवाना कुत्ता है, ये बौला कुत्ता है, हर एक को काटता फिर रहा है, तो इसको कत्ल कर दें, इसको मार दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कुत्तों को मारने के लिए कहा है वो ये कुत्ते हैं, दीवाने कुत्ते, जो जंगली खूनखार कुत्ते हैं, और वो नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी एक तो घरेलू कुत्ता है, वो उससे डर खौफ नहीं कि ये हमला करेगा इंसान को। जी हाँ, उससे किसी औरत पे, किसी बच्चे पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी को। ये हदीस के वहाँ लफ्ज मौजूद है, खूनखार का लफ्ज मौजूद है हदीस के अंदर, सही मुस्लिम की हदीस है, और हदीस का नंबर है 4101 नंबर हदीस है।
تو اس حدیث کے اندر خون خار کا لفظ، وہ جو خون خار ہے وہ درندہ صفت جو ہے، جو ہر ایک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ویسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پیغمبرانہ فراست جو ہے ایک عام انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ متقدم جو ہے یہ جی اس میں آتا ہے، اس میں آتا ہے، حفظ متقدم میں آتا ہے، اور یہ خود ان کی بائبل کے اندر کتوں کو مکروہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کتے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنی زندگی میں کتے جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوں گے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو پہلے تو مسیحی بھائی ایسا کریں کہ یہ جو مکروہ ہیں اور جو کتے کی طرح کھائے یا پیے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے لوگوں سے نکال باہر کرو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا، گھروں میں رکھنا، اور ان کے ساتھ جو ہے کتا ایک ایسا جانور ہے جو بہت جلدی سیکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یورپ کے معاشرے میں کس قدر وہ تباہ ہو چکا ہے کہ ایک یورپ کی یہ جو عورتیں ہیں کتوں کے ساتھ ان کے سیکس کی جو ہے وہ کہانیاں اور سٹوریاں اور ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا گھروں میں کہ کتوں کو منع کیا رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک وہ نقصان کا پہلو ہے، بہت سارے ایک اور طبی پہلو اگر ہم دیکھیں تو کتا ایک ایسا جانور ہے کہ آپ اس کا برتن جو استعمال کرتا ہے اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں یہ عام دھونے سے ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس برتن کو 7 دفعہ دھوئیں، 7 دفعہ، ایک دفعہ مٹی سے جو صاف کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس سے تو میڈیکل سائنس بھی اسے تسلیم کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جو ہے وہ جواب نہیں، الحمدللہ آپ نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔ حکیم صاحب ایک اعتراض اور ہمارے جو یہ پروگرام ہیں ان کے نیچے کمنٹس کے اندر ایک اور یہ اعتراض کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ہم کا استعمال کیا گیا ہے، جمع کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، جیسے آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ٹھیک ہے۔ اِنَّا یہ بے شک ہم، اور نحن یہ جمع کا صیغہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام بھی زیادہ خداؤں کا قائل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شرک کرتے ہیں جی۔ اس کے متعلق آپ دیکھیے قرآن کریم جو ہے اس کی آمد کا مقصد اور تقریباً قرآن کریم کی جو ہر صورت ہے ٹھیک تقریباً زیادہ تر اس کے اندر توحید کا پیغام جو ہے وہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بھی ایسے۔ تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ جگہ جگہ بار بار یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ ہمارے کلمے کی بھی یہی بنیاد وحدہ لا شریک کی بنیاد۔ اب اگر نحن کا لفظ آ رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جمع عددی اور ہوتا ہے، جمع تعظیمی اور ہوتا ہے، جمع عددی اور جمع تعظیمی یا جمع ادبی، جی۔ اس میں جو ہے نا وہ فرق جو ہے نا وہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی بالفرض ہم ایسا ہی ان کا اعتراض مان لیتے ہیں، ہم اسے جمع عددی تسلیم کر دیں بالفرض بحث کی خاطر، جمع عددی، تو اس میں الوہیت جو ہے یہ تو نہیں ثابت ہو گیا کہ وہ بھی مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تو اس کے اندر نحن کا لفظ استعمال ہوا، تو کہا گیا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اسے لے کے آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، ٹھیک ہے۔ تو نحن کا صیغہ جو ہے ضروری تو نہیں ہے کہ جہاں ہم آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی الوہیت میں شریک ہے، وہ بھی خدائی میں شریک ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اس لیے بھی جمع کا صیغہ اگر بالفرض ان کا ہی جو ہے اعتراض تسلیم کریں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ویسے عمومی طور پہ یہ ایک تعظیمی جو ہے وہ لفظ ہے، ہمارے ہاں اسے رائے پلورل کہتے ہیں۔ تو آپ بادشاہوں کے کلام میں یہ عمومی طور پہ شعراء کے کلام میں بھی، شعراء کے کلام میں اور بادشاہوں کے کلام میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ
کہ ہم نے کیا، ہم نے بھیجا. مجھے یاد آ گیا جس طرح وہ امر القیس کا قصیدہ ہے نا جی امر القیس کا، اس کے اندر بھی وہ اب وہ اکیلا ہے، کہتا ہے کفا نب کی جی ٹھہر جا مجھے رو لینے دے، جی جی کفا نب کی ٹھہر جا نب کی مجھے رو. اب یہ نب کی جی اب یہ جمع کے لیے آتا ہے، اب کی واحد کے لیے اور نب کی جمع کے لیے، یعنی یہ شعراء کے کلام میں بھی یہ جی عام پائی جاتی ہے. یہ ایک تعظیمی ہے یا ایک ادبی پہلو ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اسے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا بیان کرنا. اب دیکھیں، ایک آپ کسی سے کہیں نا کہ تو حرام زادہ ہے تو وہ فوراً جو ہے نا وہ اخلاقیات کو بھول جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میرے ابو کیا مراد لیا جائے کہ میرے ابو آئے تھے، میرے ابو آئے تھے یا میرے ابو گھر میں نہیں ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جمع کا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے 2 4 10 12 ابو ہے. یہ کون عقل مند اس کا جو ہے مطلب یہ لے گا. تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ بطور ادب، بطور احترام، بطور تعظیم جو ہے وہ اسے سکھایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ظاہری بات ہے جو ہمارا خالق ہے اور کل کائنات کا خالق ہے، اگر گرنا فرق مراتب کلی زندگی، اگر ہم یہ فرق ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک زندگی ہے. تو یہ فرق کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہود کے لیے بائبل کے اندر جو ہے وہاں خدا کا نام لینا ہی بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. اچھا. خدا کا نام نہیں لیا جاتا تھا کہ خدا کا نام لینا جو ہے وہ اس کی بے ادبی ہے. تو وہاں یہوہ کا لفظ ہے یا یہوہ کا لفظ ہے، اسے بولنے میں بھی تلفظ میں بھی تضاد ہے، یہوہ ہے، یہوہ ہے، بہرحال جو بھی ہے. تو جہاں یہ لفظ آتا تھا نا اس سے پہلے علامتی طور پہ ادونائی لکھا جاتا تھا. اچھا. ادونائی لکھا جاتا تھا عبرانی زبان کے اندر. یہاں بائبل کے اندر یہ جو لفظ آتا تھا اللہ تعالیٰ کا، خدا کا، یہ جو لفظ جہاں آتا اس سے پہلے علامتی طور پہ لفظ لکھا جاتا. پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا جو ہوتا تھا اسے پتہ چل جاتا تھا کہ آگے اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا. اور یہ نام میں نے نہیں لینا. ٹھیک ہے. ادباً احترام وہ وہاں الرٹ ہو جاتا تھا اور جو آگے لفظ تھا وہ چھوڑ کے آگے پڑھنا شروع کر دیا کرتا تھا. یعنی یہ احترامن ہے، ادباً ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس ہستی کا ادب کیا ہے، اس ہستی کا احترام کیا ہے. تو یہ جمع تعظیمی ہے، جمع عددی نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے والد صاحب، میرے ابو، ہاں جی، تو اس کے 2 4 ابو نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ اس سوال کی بھی وضاحت ہو گئی. حکیم صاحب یہ ایک اور سوال ہے اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں کہ لفظ اللہ جو ہے، جی، لفظ اللہ اور گاڈ، یہ وہی لفظ ہے جو ہندو اپنے بھگوان کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جی. یا جو مشرک قومیں ہیں، بت پرست قومیں، وہ اپنے بت کے لیے یہ لفظ گاڈ جو ہے استعمال کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کے ہم پلا لفظ، اس میں کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے. اس میں کون سی اس لفظ کے اندر ایسی خصوصیت ہے؟ یہ بھی ایک یعنی اسلام میں جو اللہ کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے بھی وہ ایک عام دوسرا جو لفظ بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے، وہی جو ہے وہ اسے اللہ کا لفظ بھی اس کے ہم پلہ بتا رہے ہیں. اس کے تعلق آپ بیان فرمائیں. دیکھیے کہ جو گاڈ کا لفظ ہے وہ اور ایسے بھی جو بتوں کے نام ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ انہیں کیا مشابہت ہے؟ مثال کے طور پہ لفظ گاڈ ہی لیجیے. اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کا نہ سابقہ بنتا ہے نہ اللہ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ اللہ ہے آخر سے ہے ختم کر دیں تو باقی کیا رہ گیا؟ الہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ ہے، اگر اب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے وہاں لفظ ہے ایل سے ایلوہیم. ٹھیک ہے. ایلوہیم یہ جمع ہے
تعظیمی ہے، ٹھیک ہے، جماعتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو الہ جو ہے یہ اس کی اصل ہے. جب اس الہ کے اوپر آپ تشدید پڑھیں گے تو یہ بنے گا اللہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ بنے گا، ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے مسیحی حضرات جو ہیں انہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ ہم نہیں مانتے، اللہ پتہ نہیں یہ ہمارے جو پاکستان کے خصوصاً مسیحی ہیں یہ اعتراض ان کا ہوتا ہے. اب عرب کے اندر جتنے مسیحی ہیں، اب عرب بائبل دیکھ لیں، عربی کی بائبل دیکھ لیں، انہی کی چھاپی ہوئی ہے. وہاں سے میرے پاس مصر کی بائبل ہے، وہ عربی ٹرانسلیشن ہے، اور میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ وہاں اللہ کا لفظ استعمال ہر جگہ پہ وہ اللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور اگر آپ اردو بائبل کو آپ اٹھائیں تو وہاں اردو بائبل کے اندر 3 جگہ جو ہے اللہ کا لفظ آیا. اچھا، ہاں جی، اردو بائبل کے اندر بھی 3 جگہ اللہ کا لفظ آیا. تو بائبل جو ہے یہ والی کیتھولک یا پروٹسٹنٹ بائبل؟ پروٹسٹنٹ بائبل میں دیکھ لیں، اور جو ہے کیتھولک میں بھی. تو خیر کیتھولک والے یہ اعتراض نہیں کرتے، وہ تو اللہ تسلیم کرتے ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض ہمیں کسی کا نام جو ہے ہم نے نہیں رکھا، بالفرض ہم نے ایک چیز کا نام نہیں رکھا، کیسے پہچانیں گے ہم اس کو؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو اس کی صفات سے پہچانیں. اگر مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ حکیم ہیں اور مجھ سے زیادہ جو ہے آپ جانتے ہیں قانون کو، القانون کلیات قانون کو. اچھا، ایک ہوتی ہے انسان کی قوت لامسہ. قوت لامسہ یہ ہوتی ہے آپ آنکھیں بند کر لیں، یا ایک اندھا ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، چھو کر کسی چیز وہ چھو کے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ لکڑی ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ شیشہ ہے. چھونے سے ہی وہ شخص جو ہے وہ اس چیز کا نام رکھ لیتا ہے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اب جو معبود ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنی صفات سے. انہیں اعتراض ہے نا لفظ اللہ پہ، تو دیکھیں کہ اس کی صفات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی صفات کا ذکر کیا. تو بائبل کے اندر ایک لفظ ہے حی، زندہ خدا. تو قرآن کریم میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے. تو اس کی صفت کیا ہے؟ وہ حی اور قیوم ہے، ٹھیک ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ جو ہمارے اندر مشترک ہے اس کو مان لیں، جو ہمارے اندر مشترک ہیں، جو بائبل بھی بتا رہی ہے، قرآن کریم بھی بتا رہا ہے، اس کو مان لیں. اگر انہیں اللہ کے لفظ کے اوپر بڑی چڑ ہے، خواب کی چڑ ہے، اگر ہم ایسا اعتراض کریں، عہد نامہ قدیم کے اندر نام بتایا گیا ہے الہ کا، معبود کا، یہوہ یا یہوے، جو اس کے تلفظ میں اختلاف ہے، یہوے یا یہوہ. عہد نامہ جدیدہ بولی. میں نے ایک مناظرے میں چیلنج بھی کیا تھا انہیں کہ پورے نیو ٹیسٹامنٹ میں کسی ایک جگہ پہ بھی یہوے کا لفظ آپ نہیں دکھا سکتے. سرے سے وہاں جو ہے نا لفظ جو ہے وہ یہوے کا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے لفظ اپنایا ہے عہد نامہ جدید کے اندر، وہ لفظ جو ہے وہ یونانیوں کے جو دیوتا ہوتے تھے وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں 2 لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیے ہیں. ایک تو لفظ ہے کوریوس کا، تو ایک لفظ جو ہے انہوں نے یہ کوریوس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے. تو ایک تھیوس کا لفظ ہے. یہ دونوں لفظ غیر بائبلی ہیں، ٹھیک ہے. ان کا جو عہد نامہ قدیم میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہ یہوہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم آتے ہیں عہد نامہ جدید کے اندر آتے ہیں تو پورے عہد نامہ جدید کے اندر یہوہ کا لفظ ہی سرے سے نہیں ہے. تو یہ اعتراض تو ہمارا بنتا تھا اگر ہم اس طرح کے اعتراض کریں تو عہد نامہ جدید کے اندر تو جو لفظ خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ یونانیوں کے دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور ہمارا جو الہ ہے اس کی اصل تو بائبل کے اندر موجود ہے، اور بالفرض یہ اللہ نہیں مانتے تو بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قدوس ہے. قرآن کریم اس کی صفت جو ہے بیان کر رہا ہے کہ وہ قدوس ہے، ٹھیک ہے. جو مشترک صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ، وہ خالق ہے. بائبل بھی کہہ رہی ہے کہ وہ خالق ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے. تو جو اس کی صفات ہیں اسے اس کے ساتھ پہچانیں. اور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے جو انہوں نے
ہم تو نہیں کہتے کہ وہ مصلوب ہوئے تھے، جو انہوں نے ہمیں کہانی سنائی ہے اور جو ان کی بائبل جو ہے بیان کر رہی ہیں کہ انہوں نے صلیب کے اوپر جی ایک لفظ بولا، وہ لفظ تھا کیا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ لما شبقتنی۔ اور اگر ہم دوسری انجیل کو دیکھتے ہیں وہاں تھوڑا سا فرق ہے، الوہی ایلی کی بجائے الوہی الوہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ جو ہے جب اب پرانی قدیم زبانیں تغیر جو ہے وہ آ جاتا ہے، فرق تھوڑا سا آ جاتا ہے، یہ بالکل اللہ سے ملتا جلتا ہے اور اس میں کوئی خاص ابہام والی بات ہے نہیں ہے۔ یہ ایک میرا خیال ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے نا ایشیا کا پیدا کردہ اعتراض ہے۔ آپ عرب ممالک میں جائیں جو مصر کے قدیم جو مسیحی ہیں اور وہ ان کی لغت کی ایک بڑی ہماری مشہور کتاب ہے، وہ مصر سے چھپی ہوئی اور اس کا مصنف جو ہے مسیحی ہے، کیا نام ہے اس المنجد جو ہے، جو المنجد ہے وہ ایک مسیحی مصنف کی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب وہاں اللہ کا لفظ دیکھ لیں، وہ ہماری کتاب نہیں ہے، ان کی ہے۔ اور عربی بائبل ہم نے نہیں چھاپی، انہوں نے چھاپی ہے، لہٰذا یہ کوئی ایسا کوئی خاص جو ہے نا میرا خیال نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارا یہ جو سلسلہ وار انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام سوالات کے جوابات اور آگاہی پروگرام انشاءاللہ العزیز کا سلسلہ ناظرین و سامعین انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، چلتا رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔